جو شخص اللہ سے ملاقات کی دل میں تمنا رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی اپنے دل کو کسی غیر کے ساتھ ملوث نہ کرے۔ جہاں انسان جو ہے بہت ساری دعائیں مانگتا ہے، ایک دعا اللہ رب العزت سے یہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے منوانی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دیں کہ آخری لمحے میں ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے۔ انگریزی میں کہتے ہیں all is well that end is well، جب کسی چیز کا انجام اچھا ہو تو سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں۔ انجام کو دیکھا جائے، جب انسان کا انجام اچھا ہو تو ساری زندگی اچھی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے یہی مضمون خود ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں آیا کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ تو گویا یہ اصول بنا کہ جس کی زندگی محبوب، جس کی زندگی محمود اس کی موت محبوب اس کی موت محبوب، جس کی زندگی مذموم اس کی موت بھی مذموم۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس سمت پر زندگی گزار رہے ہیں، ہماری زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے، صالحین والا یا فاسقین والا۔ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے جو شخص دنیا میں جتنی استقامت کے ساتھ شریعت پر چلے گا اتنا ہی قیامت کے دن پل صراط پر وہ آسانی کے ساتھ چل سکے گا۔ اگر دنیا میں احکام شریعت پر عمل کرنے میں پھسلتا ہوگا، گرتا ہوگا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پل صراط پر بھی پھسلے گا۔ اب فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے کہ حکم خدا سامنے آیا اور اپنی شہوت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، نفس کی خرابی کی وجہ سے ہم پھسل گئے، شریعت کو نظر انداز کر دیا؟ تو اگر دنیا میں احکام شریعت پر عمل کرنے میں پھسلتے رہیں گے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کل قیامت والے دن پل صراط پر چلتے ہوئے پھسل جائیں گے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں نہ پھسلیں، نہ گریں، تو پل صراط سے آرام کے ساتھ گزر جائیں گے، تو پھر اس دنیا کے اندر ہمیں احکام شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ چلنا ہوگا، جیسے بھی حالات ہوں۔ نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی، لوگوں کی مخالفت مول لینی پڑے گی، ہم شریعت اور سنت کے راستے پر ڈٹے رہیں گے تو کامیاب ہوں گے۔